اسی لیے حالیہ استعفے چاہے ان کی نیت جو بھی ہو محض کاغذ نہیں ہے، ایک بیانیے کا آخری چیپٹر ہیں، اور جواب میں حکومت کا رد عمل وہ بھی بالکل غیر معمولی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ ججز سیاسی ذہن رکھتے تھے، یہ ایک مخصوص مہم کا حصہ تھے، اور استعفے کے متن نے ان کے ایجنڈے کو جو ہے خود سے بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 27ویں ترمیم کو عدلیہ پر حملہ کہنا خواہ ایک غیر آئینی الزام ہے۔ پارلیمنٹ اپنا حق استعمال کر رہی ہے اور جنہیں اعتراض ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو کم ہونے سے قائف ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا مزید واضح کرتے ہیں یہ استعفیٰ دیر سے آیا، وقت ختم ہو چکا تھا اور اب پراکسیز کے دور کو ختم ہونا ہے۔ ناظرین، یہ جملے صرف سیاسی رد عمل نہیں ہیں بلکہ اعلان ہے کہ وہ زمانہ ختم ہو رہا ہے جس میں آئین کی تشریح کے پردے میں سیاسی جوڑ توڑ ہوتا تھا۔ اب عدالتی نقشہ بدل رہا ہے، اب وفاقی آئینی عدالت بن رہی ہے، اب وہ سب کچھ جو کبھی سپریم کورٹ کے اندر اختیارات کے پردے میں ہوتا تھا یہ سب ایک محدود دائرے کے اندر جائے گا۔ اور یہی اصل سوال ہے، کیا وہ جج صاحبان جو خود کو مزاحمت کا قلعہ سمجھتے تھے اب نئے نظام میں رہ کر کام کریں گے، یا واقعی وہ راستہ اختیار کریں گے جس کا دعویٰ وہ اپنے فیصلوں اور خطوط میں کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بات آئین کی حفاظت کی ہے تو پھر استعفیٰ صرف آغاز ہے، اس کے بعد سڑک ہے، مزاحمت ہے اور سیاسی میدان ہے۔ اگر مقصد قانون کی حکمرانی تھا تو پھر اسی نئے نظام کے اندر خدمت کرنا بھی ممکن ہے، لیکن اگر ساری بحث صرف اثر و رسوخ، سیاسی پسند ناپسند اور اپنی مرضی کی تشریح تک محدود تھی تو پھر چند مہینے بعد جو پینشن اور مراد کے بعد خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک راستہ ہے۔ یہ انقلابی سوچ کا اصل امتحان ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ یہ صرف تحریر تک محدود تھی یا واقعی اس کے پیچھے کوئی اصول تھا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے ججز کے استعفوں کے قانونی اور آئینی پہلو، جو کہ 27ویں ترمیم کے سیاسی اثرات اور عوامی رد عمل کو بھی دیکھیں گے، اور جانیں گے کہ یہ بحران جو ہے آئندہ انتخابات اور سیاسی منظرنامے پر کس طرح سے اثر ڈال سکتا ہے۔